السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک تاریخی کہانی۔ عنوان ہے سلطان محمود غزنوی اور 5 چور۔ محمود غزنوی کی کچھ کہانیاں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، کون سی بھلا بتائیے گا مجھے۔ اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ رات کو بھیس بدل کر گشت کر رہا تھا تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کرے۔ گشت کرتے کرتے چوروں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے سلطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح ایک چور ہوں۔ اس پر ایک چور نے کہا، اے میرے چور دوستو، اپنا اپنا ہنر تو بتاؤ، ہر شخص بتائے اس کو کس بات میں کمال حاصل ہے۔ ان میں سے ایک بولا، میرا کمال یہ کہ جب میرے کانوں میں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ دوسرے نے کہا، میرا کمال یہ ہے کہ میں جب کسی کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں تو دن کے وقت اس کو آسانی سے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرا کہنے لگا، میرے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ بغیر کسی ہتھیار کے نقب لگا سکتے ہیں۔ چوتھے نے کہا، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہوں کس جگہ خزانہ دبا ہوا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ پانچویں نے کہا، میرا کمال یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے خواہ کتنے ہی بلند محل پر کمند پھینکوں وہ کنگرے کو پکڑ لیتی ہے، یعنی کہ رسی لٹکا دیتا ہے۔ اب سلطان کی باری تھی۔ اس نے کہا، میرا کمال یہ ہے کہ میری داڑھی مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے۔ یوں سمجھو کہ جب وہ پھانسی کے تختے پر ہوں اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو وہ سب رہا ہو جاتے ہیں۔ چوروں نے یہ سن کر نعرہ لگایا، واہ واہ، تمہارا کمال سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے تم ہی ہمارے سردار ہو۔ ہمیں اب کسی مصیبت کا ڈر نہیں، کیونکہ اگر ہم پکڑے بھی گئے تو تم ہمیں رہا کرا دو گے۔ اس کے بعد سب مل کر چوری کے لیے چلے اور شاہی محل کے قریب پہنچے۔ اتنے میں دائیں طرف ایک کتا بھونکا۔ پہلے چور نے کہا، یہ کتا کہتا ہے کوئی بادشاہ تمہارے قریب ہے۔ دوسرے چور نے مٹی سونگھ کر کہا، اس جگہ کے آس پاس شاہی خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے محل کی دیوار پر رسی پھینکی اور وہ سب اس کے سہارے دوسری طرف اتر گئے۔ چوتھے چور نے نہایت پھرتی سے نقب لگائی، یعنی دیوار میں سوراخ کیا اور سب کو خزانے کے اندر پہنچا دیا۔ سب نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق وہاں سے مال اٹھا لیا اور وہ سب نکل کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک گیا اور اپنے محل میں آ گیا۔ دوسرے دن سلطان نے سپاہیوں کو چوروں کے ٹھکانے کا پتہ دے کر ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور سارے چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ جب ان کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو خوف کے مارے ان کے چہرے زرد تھے اور وہ کانپ رہے تھے۔ جو چور رات کو دیکھے ہوئے آدمی کو دن کے وقت پہچان لیتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پر پڑی اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے کمال دکھائیں۔ ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے، لیکن ان میں سے کسی کمال ہمارے کام نہ آیا۔ ہاں، شاید میرا کمال کچھ کام دے جائے کہ میری آنکھوں نے اس اونچے رتبے والے بادشاہ کو پہچان لیا ہے جو اپنی مبارک داڑھی کو ہلا کر مصیبت میں گرفتار لوگوں کو رہا کروا سکتا ہے۔ سلطان کو اس کی باتیں سن کر ان چوروں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے بھی آئندہ چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ بدنام لوگوں سے ہمیشہ دور نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ہوشیاری اور عقل مندی سے ان کے راز معلوم کرنے چاہیے، بالکل سلطان محمود غزنوی کی طرح۔ ہماری کہانی ہو گئی ہے یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آپ کو؟ بتائیے گا اس نمبر پر 0309744445۔ اپنے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے، اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کیجیے نماز پڑھنے کے بعد۔ اللہ حافظ۔